السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے خفیہ مقام سے سپاہی ایک صندوق نیچے اتارتا ہے۔ کمانڈر لوکاس اس صندوق کو کھولتا ہے۔ صندوق میں مسلمانوں کی مقدس امانتیں پڑی ہوتی ہیں۔ انہیں اٹھاتے ہوئے لوکاس کہتا ہے، یہ وہ مقدس امانتیں ہیں جس کے پیچھے سب مسلمان آئیں گے۔ تم سب کو انہیں لینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، افندی وزیر بچ گیا ہے۔ یہ سن کر لوکاس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، انہوں نے تمہیں بچا کر بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اب میں تمہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا وزیر عمر، کاراسے اور عثمان کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں فاطمہ بالا خاتون سے پوچھتی ہے، ماں یہ عورت کون ہے جو میرے بابا کو جوانی سے جانتی ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، شاید یہ ان کی دور کی رشتہ دار ہے۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے، ہم جان جائیں گے کہ یہ کون ہے، لیکن ماں کیا یہ عورت بھی جرگے میں شریک ہوگی؟ تو الجن کہتی ہے، خاتون جرگے میں کیا کرے گی، اس کا بھائی شرکت کر سکتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، ابھی تھوڑا انتظار کرو، کیا پتہ یہ خود ہی اپنے ماضی کے بارے میں بتا دے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ماں کہ آپ کو دیکھ کر یہ کیا کہتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون جیسے ہی بیگم خاتون کی جانب بڑھتی ہے تو ہزار خاتون بازو پھیلاتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور تعریفیں کرتے ہوئے کہتی ہے، بالا خاتون آپ چاند کی طرح روشن ہیں، میں بھیحان صاحب کی بیوی ہزال خاتون ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زبردستی بالا خاتون سے لپٹ جاتی ہے اور خواتین سے کہتی ہے، چلو تحائف لے کر آؤ۔ جبکہ خیمے کے باہر کھڑی بیگم خاتون دیوان میں چلی جاتی ہے۔ ہزال خاتون بالا خاتون کو تحفے تحائف دکھاتی ہے۔ اندر دیوان میں تمام صدران موجود ہوتے ہیں۔ سردار گینجر بہیان بے اور بیگم خاتون سے کہتا ہے، آپ دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی ہاں؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ بہیان صاحب کی قسمت اچھی تھی، اگر عثمان صاحب مداخلت نہ کرتے تو یہ مر جاتے۔ جواب میں سردار بہیان کہتا ہے، اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس نے قبیلہ سنبھالا۔ بیگم خاتون میں بہت جرت آ گئی ہے۔ بحث بڑھتی دیکھ کر اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں بلکہ اتحاد کی جگہ ہے، ہم آپ سے اچھے تعلقات کی توقع کرتے ہیں۔ بحران کی آواز کے ساتھ عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، ہم نے ان سرزمینوں کو مزید بڑھایا جو بہت سے قبائل کی میزبانی کرتی تھی، ہم ریاست بن گئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی ریاست بننا چاہیے جو اپنے دور حکومت سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک عظیم خزانے اور ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دونوں ہیں، لیکن ریاست کی طرف جانے والے راستے میں سب سے اہم بات وفاداری اور طاقت کا عہد ہے۔ سردار بہیان کہتا ہے، ظاہر ہے آپ ہم سے اس کی توقع کرتے ہیں عثمان صاحب۔ بیگم خاتون کہتی ہے، عثمان صاحب نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے جو ہم بیعت کریں؟ تو عثمان صاحب کے اشارے پر سپاہی نقشہ لا کر عثمان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تلوار کے وار سے عثمان صاحب نقشہ کھول دیتے ہیں اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ نقشہ جو دکھا رہا ہے، میں غزہ اور جنگ کے ساتھ ان تمام زمینوں اور مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہوں۔ باہر بالا خاتون ہزال خاتون سے کہتی ہے، تمام صدران اور خاتون خیمے میں ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کریں۔ بالا خاتون جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہے تو ہزال کہتی ہے، آپ خیمے میں جا سکتی ہیں، لیکن وہ کالی بیوہ، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں اپنا زہر استعمال کرے گی اور تقریب کو برباد کر دے گی۔ بالا خاتون اس سے پوچھتی ہیں، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو ہزال کہتی ہے، کاش میں نہ جانتی ہوتی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، وہ کیلت شاہ کی پوسٹ پہ بیٹھی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بیگم خاتون کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ تو ہزال کہتی ہے، میری بیٹی کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، کوئی بھی، اس کا شوہر بھی اسے برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، جس کی جیسی بیوی ہو اس کے لیے موت ہی نجات ہے۔ گونچا آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیلت شاہ سے آپ کی دشمنی ہے، آپ پھر یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ہزال کہتی ہے، ہرگز نہیں گونچا خاتون، اس نے اس سردار کے ساتھ شادی کی، لیکن یہ اس کے لیے کبھی کافی نہیں تھی، یہ اسے زیادہ چاہتی تھی، میں اسے جوانی سے جانتی ہوں، یہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتی ہے، لیکن سچ پوچھے تو جو یہ چاہتی ہے اسے مل جاتا ہے۔ بالا خاتون، آپ کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کالی بیوہ خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے، یہ سردار خاتون بن گئی ہے، مزید کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ سلطانہ بننا چاہتی ہے؟ اندر سردار بہیان عثمان صاحب سے کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے دکھائے جانے والے ممالک میں صرف بازنطینی نہیں ہیں بلکہ کاراسے، گرمیان اور جاندار بھی ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ جب تک ہماری سرزمینوں کو نہیں پہچانیں گے ہم انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔ بیگم پوچھتی ہے، طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیں تو ہم کیسے لڑیں گے؟ باہر ہزال بالا خاتون سے کہتی ہے، کون جانتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کے لیے کون سی مشکلات پیدا کر دے گی؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، پھر مجھے بیگم خاتون سے بات کرنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون خیمے کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ خیمے میں گنجر صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، حضور بیگم خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک یا دو کو شکست دے دی، مگر وہاں سے ملنے والے زخموں کی بدولت ہم تیسرے سے مارے جائیں گے۔ بیگم کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جواب میں وہاں پہنچنے والی بالا خاتون کہتی ہیں، آپ پریشانیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کس طرح پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے ان سرزمینوں میں راحت کی امید کیسے رکھ لی بیگم خاتون؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف خوشحالی کے دنوں میں بلکہ مصیبت کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا
دوڑاتا ہوا کرادین قلعے میں جا پہنچتا ہے۔ ادھر سمندر کے کنارے سردار کراسے نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے کہ اسی لمحے وزیر عمر کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے۔ وزیر کے قافلے کے آتے ساتھ ہی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور سردار کراسے بھی اٹھ کر آگے بڑھتا ہے۔ بگی سے اترنے کے بعد وزیر پروٹوکول میں سردار کراسے کے پاس آتا ہے تو سردار کراسے کہتا ہے، خوش آمدید وزیر عمر، آپ نے میری دعوت کو قبول کر کے مجھے شرف بخشا۔ تو وزیر عمر کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر ایک اچھا کام کیا، آپ نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ جواباً سردار کراسے کہتا ہے، ہمارے خلیفہ کے وزیر کے لیے یہ بھی کم ہوگا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ قریبی میں سپاہی بسنگور پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وزیر کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے اور وزیر سردار کراسے سے کہتا ہے، کراسے بھی یہ سرزمینیں آپ پر مہربان ہو گئی ہیں، سمندروں کا حاکم ہونا ایک سردار کے لیے دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس پر سردار کراسے کہتا ہے، شکریہ وزیر حضرت، اس سمندر نے ہمیں بہت سے تحائف سے نوازا ہے، ہم اسی لیے مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے سپاہیوں کو دور بھیج دیتے ہیں اور وزیر آہستگی سے سردار کراسے سے کہتا ہے، یہ سمندر صرف زمینی دولت کے بارے میں نہیں ہے، روحانی خزانوں کے بارے میں مت بھولیے گا جو سمندر آپ کو دے گا۔ کراسے پوچھتا ہے، روحانی خزانہ، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو وزیر کہتا ہے، عالم اسلام کے لیے سب سے قیمتی چیز یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مقدس امانتیں چھوڑی تھی چوری ہو گئی ہیں۔ سردار کراسے غصے سے پوچھتا ہے، کیا؟ کس نے ایسا کرنے کی جرت کی؟ جواباً وزیر کہتا ہے، نشانات مجھے ان زمینوں کی طرف لے آئے، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سردار کراسے کہتا ہے، وزیر حضرت، آپ نے مجھے عزت بخشی، جب تک مقدس امانتیں نہیں مل جاتی میں تب تک آرام کیے بغیر کام کروں گا۔ وزیر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ سے اسی چیز کی امید رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے اٹھتے ساتھ ہی سپاہی بسنگور بھی اپنا تھیلا اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کراسے وزیر عمر سے کہتا ہے، آپ نے مجھے اس شرف کے لائق سمجھا، لہٰذا میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ تو وزیر کہتا ہے، کراسے بے ہم دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر روانہ ہو جاتا ہے اور بھائی سنگر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ سردار کراسے خود سے کہتا ہے، میں جب عالم اسلام کا سب سے پسندیدہ آدمی بن جاؤں گا تب دنیا دیکھے گی کہ کراسے کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ پھر اپنے آدمی سنجار سے کہتا ہے، وزیر عمر کراگیچت سے ہوتے ہوئے گرمیان پہنچیں گے، سپاہیوں سے کہو کہ کراسے کی سرحدوں تک اس کا ساتھ دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنجار چلا جاتا ہے اور بھائی سنگر بھی چل دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا رکھیں بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔